السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہیں یا نہیں۔ عام طور پر مستورات بھی تبلیغی جماعت میں جاتی ہیں، تو کیا تبلیغی جماعت میں مستورات کا نکلنا جائز ہے یا ناجائز؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اچھی طریقے سے اسی پر روشنی ڈالنی ہے، وہ بھی دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں، جن میں سے ایک دارالعلوم دیوبند اور دوسرا علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ آپ حضرات ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیے، بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے، ہماری تحصیل کا ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک صاحب جو کہ تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، گاؤں والوں کو ایک فتویٰ دکھا رہے ہیں، یہ مستورات کی جماعت میں جانا غیر مناسب ہے، اور فتویٰ دارالافتاء دیوبند ہی کا بتا رہے ہیں۔ اس سے وہاں کے کام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اسی کے ذیل میں یہ بتانے کی زحمت کر رہا ہوں، مستورات کی جماعت میں جانا یا ان کی جماعتوں کو بنوانے کی محنت کرنا غیر مناسب ہے یا باعث مسرت اور ثواب کا کام ہے؟ یہ تھا سوال۔ آپ حضرات جواب سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستورات کی مروجہ تبلیغی جماعت کے متعلق دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کا متفقہ فتویٰ ارسال خدمت، لہٰذا اس سے ملاحظہ فرما لیں۔ مستورات کا دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کرنا حضرت مولانا مفتی سعید مہدی حسن صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد مفتی اعظم مظاہر علوم سہارنپور، نیز حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور کی تائید و تصدیق۔ سوال کیا فرماتے ہیں؟ علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ کیا عورتوں کا تبلیغ کے لیے سفر کرنا مع محرم کے درست ہے؟ المستفتی حافظ عبدالرحیم مسجد کوٹھے والی صدر بازار دہلی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں تبلیغ کے لیے عورتیں سفر نہ کرتی تھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ نے تبلیغ کے لیے عورتوں کو سفر کرنے کا حکم فرمایا، نہ خود تبلیغ کے لیے سفر میں روانہ کیا۔ اس عمل سے ثابت ہے کہ عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ خیر القرون کے زمانے میں اگر کسی عورت کو کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج مطہرات یا صحابیہ کی بیویوں سے آ کر دریافت کر لیتی تھیں۔ تبلیغ مردوں کی ذمہ اس زمانے میں مقرر تھی، اور عورتیں پردے کے ذریعے سے احکام کو معلوم کر کے دین کی باتیں سیکھتی تھیں۔ مردوں کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو دین سے واقف کرائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تبلیغ کے لیے سفر کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، لیکن عام طور پر سب عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے تھے۔ جب اس خیر کے زمانے میں یہ صورتحال نہیں ہے تو اس شر اور فتنوں کے زمانے میں عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا اگرچہ محرم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کہ عورتوں کو کس طرح تبلیغ ہوگی اس بنا پر صحیح نہیں کہ ان کے مرد ان کو تبلیغ کرے اور دین کے احکام ان کو سکھائے، اور خود مرد دین کی باتیں دوسرے واقف کاروں سے سیکھے یا سیکھنے اور سکھلانے کے لیے سفر کرے، ورنہ عام طور پر عورتوں کا تبلیغ کے لیے سفر کرنا فتنے کے دروازوں کا کھول دینا ہے، جو آج دنیا پر نظر ڈالنے سے مشاہدہ بھی ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ سامعین کرام، یہ تھا دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر یہ سنایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ حضرات مختصر علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے مستورات کی تبلیغی جماعت کی ممانعت کی دلیل۔ سوال، آپ کے دارالافتاء سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے؟ ہمارے دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کی رائے میں مستورات کی تبلیغی جماعتیں نکالنا شرعی و فقہی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ فقط واللہ عالم۔ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ مستورات کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں۔ اس کا جواب آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم میں عورتوں کو بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، جس کا ترجمہ ہے تم اپنے گھر میں قرار سے رہو، اور قدیم زمانے جاہلیت کی دستور کے مطابق
مت پھرو۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر اور قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عورتوں نے مردوں کی جہاد میں شرکت اور فضائل حاصل کرنے اور ان فضائل کو حاصل کرنے کی تمنا ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو گھر میں بیٹھی رہے وہ مجاہد کا اجر پائے گی۔ نیز عورتوں کی جماعت کے نکلنے کی مشروط اجازت دینا بھی فتنوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا اس پرفتن دور میں مشروط اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی